کو بتائیں کہ اوگرا سے بھی خوشخبری مل گئی۔ LNG کی قیمتوں میں 7.11% تک کمی۔ سوئس سدرن کے سسٹم پر LNG 0.95% سستی ہوئی۔ نئی قیمت $12.47 فی MMBTU مقرر۔ آپ کو بتا رہے ہیں سوئس نادرن کے سسٹم پر قیمت میں 0.92% کمی۔ قیمت $12.94 فی MMBTU مقرر۔ اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اوگرا سے بھی خوشخبری مل گئی۔ LNG کی قیمتوں میں 7.11% تک کمی۔ سوئس سدرن کے سسٹم پر LNG 0.95% سستی ہوئی۔ نئی قیمت $12.47 فی MMBTU مقرر۔ سوئس نادرن کے سسٹم پر قیمت میں 0.92% کمی۔ پھوٹی سڑکوں کی مرمت کا حکم۔ چیئرمین انسپیکشن اینڈ مانیٹرنگ بابر علاؤدین میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے براہ راست ہم یا انڈائریکٹلی ان کی مورال پہ فرق ہو، ان کی فیملیز جو ہے نا وہ ان کی ذہنی طور پہ پریشانی ہو، بیکاز یہ مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ نہیں تو اب دیکھ لیں بڑے بڑے ممالک ایک کے بعد دوسرا ڈھیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اتنا چھوٹا سا اسرائیل ہے کیونکہ ان کی افواج اتنی مضبوط نہیں ہے۔ ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، پہلے بھی کی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ کوئی آپ کی مدد کو نہیں آتا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا زمانہ کا یہ ریت ہے، مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہے اس کا سب کچھ ہے، اپنی حفاظت خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ہر وقت سازشیں ہوتی رہتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کوئی اتنا اہم ملک نہیں ہے، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں اگر پاکستان اہم ہے تو پاکستان کے دشمن ہے نا، جو اہم نہ ہو اس کی دشمنیاں کوئی نہیں ہوتی۔ گلی محلے میں جس کی اہمیت نہ ہو اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، اسی کی دشمنیاں ہوتی ہیں، اسی کے لوگ پیچھے پڑے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی مرتبہ ہے۔ تو ہم اہم ہیں تو ہر وقت دو لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں ہندوستان کے اور باقی ممالک کے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے کمزور کرو، لیکن ہم نے ان کا اعلی کار نہیں بننا۔ کچھ لوگ ان کا اعلی کار بنتے ہیں، بن رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ تو ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات چیت ادھر ابھی ختم کروں گا۔ آپ کو میں نے چیزیں بتائی ہیں کہ میرے ویژن کا مقصد کیا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں مہینوں میں پنجاب گورنمنٹ کس لحاظ سے کن پرائورٹیز پہ کام کر رہی ہے۔ آپ لوگ ظاہر ہے عوام کی نبض پہ آپ کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ پبلک کے ایشوز کو جانتے ہیں، تو مجھے خوشی ہوگی اگر آپ کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو فیصل آباد کا یا وہاں کے ہمارے مقامی لوگوں کا مجھ تک پہنچے جس کو ہم فوری طور پہ حل کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، بہت سارے ایشو صرف انتظامی طریقہ کار کو ٹھیک کرنے سے بھی حل ہو سکتے ہیں، اور یہی فائدہ اور اس لیے آپ کو بلایا بھی ہے۔ ادروائز تو دورہ کر کے بندہ چائے شائے پی کے کافی یا پی کے چلا جائے، نہیں، وہ مقصد نہیں ہوتا۔ میں تو کم از کم بالکل ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وزیر اعلیٰ مجھ پہ بہت اعتماد کرتی ہیں، اور میرا کام ہی یہ ہے کہ ان کو جا کے وہ خبر بتائی جائے، وہ فیڈ بیک دیا جائے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر ہم حقیقت پر مبنی نہیں بتانا تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو ضرور پوچھیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو عوامی مسائل ہے، سیاسی مسائل چلتے رہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ BISP میں رجسٹرڈ خواتین کے لیے بڑی خوشخبری۔ خواتین کو ایک ساتھ میں بھی 5% ڈسکاؤنٹ پر ای بائکس ملیں گی۔ نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس شاہد ممتاز کی چیئرپرسن BISP روبینہ خالد کو بڑی آفر۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے شراز بٹ سے جانتے ہیں۔ شراز بتائیے گا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز میں آج بے نظیر جو چیئرپرسن ہیں انہوں نے آج دورہ کیا، اور اس موقع پر انہوں نے خصوصی طور پر ملاقات کی ہے صنعت کاروں سے، پریزیڈنٹ SVP اور VP سے۔ اس موقع پر شاہد ممتاز باجوہ جو کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے وائس پریزیڈنٹ، ان کی جانب سے ایک آفر جو ہے وہ کی جا رہی ہے چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے پلیٹ فارم سے۔ وہ آفر کیا ہے اور بے نظیر انکم سپورٹ کے جو خصوصی طور پر صارفین ہیں جو ان کے کارڈ ہولڈر ہیں وہ اس آفر سے کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ شاہد ممتاز باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ باجوہ صاحب، آج آپ نے ایک آفر کی ہے، وہ آفر سپر اسٹور ایسوسی ایشن اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پلیٹ فارم سے کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میڈم روبینہ خالد صاحبہ تشریف لائی تھی، تو بہت ساری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی وومن امپاور کی اور غریب لوگوں کی مدد کرنے کی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ فیصل آباد تشریف لائی ہیں تو یہ فیصل آباد چیمبر کی طرف سے آپ کو ایک گفٹ ہے، اور ہماری جو سپر مارکیٹ ایسوسی ایشن ہے اس کی طرف سے بھی، کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کریں۔ جو لوکل آپ کا کوئی کوآرڈینیٹر ہے وہ ہم سے رابطے میں آئے
جن کے پاس ویلڈ کارڈ ہیں یا جن کے جائز کیش بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو اپنے سٹور آئیڈینٹیفائی کریں گے، وہاں سے وہ جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، جو نیسیسری چیزیں ہیں، دالیں ہیں، چینی ہے، چاول ہیں، وہ ان کو ہم 5% جو ہے اس پہ ڈسکاؤنٹ کریں گے۔ صحیح۔ اور دوسری آفر یہ تھی کہ چونکہ خواتین جو ہے وہ جو ورکنگ وومنز ہیں وہ مختلف اداروں میں کام کرتی ہیں جہاں انہیں ٹرانسپورٹ کا بہت مسئلہ ہے، وہ گھر سے 2 گھنٹے پہلے نکلتی ہیں، پھر جب فیکٹری سے چھٹی ہوتی ہے، بعض فیکٹریوں کی تو اپنی ٹرانسپورٹ ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر ایک شفٹ ختم ہوئی، دوسری ختم ہوئی، جو 2 گھنٹے وہاں سے، ان کا سارے دن میں جو ہے نا وہ 8 گھنٹے کام کرتی ہیں اور 4 گھنٹے جو ہے نا ان کا ٹریول کرتی ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ آفر کیا ہے کہ جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے ای بائکس کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو آپ اسپیشلی خواتین کے لیے جو ہے نا وہ ای بائکس کا کوئی پروگرام لے کے آئیں، ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کریں، جن کو آپ آلریڈی سپورٹ کر رہی ہیں یا جو اس طرح کی ورکنگ وومن ہیں ان کو آپ منتھلی سپورٹس کریں، ہم ان کو ای بائکس لے کے دیتے ہیں تاکہ وہ بائی انسٹالمنٹ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اس کی پیمنٹ کر سکیں اور وہ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنی جاب کی منزل پہ روزانہ کی بنیاد پر اپنا ٹائم جو ہے کم از کم وہ اوور ٹائم وہاں لگا لیں گی۔ اگر 4 گھنٹے وہ ٹریولنگ میں صرف کرتی ہیں تو وہی 4 گھنٹے وہ اگر اسی فیکٹری میں اوور ٹائم لگاتی ہیں تو ان کی جو بائک کی انسٹالمنٹ ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ آسانی سے ادا ہو جائے گی۔ اس سے بہت سارے جو ہے نا ٹریفک کے مسائل اور خواتین کی جو عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، فیصل آباد میں خصوصی طور پر ان کے دورے پر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے وائس پریزیڈنٹ کی جانب سے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کے پلیٹ فارم سے جو ہے ان کو ایک بہت بڑی آفر کی جا رہی ہے جس میں 5% ڈسکاؤنٹ جو ان کے سپر اسٹور ایسوسی ایشن کے جتنے بھی اسٹورز ان کے پینل پر ہوں گے ان اسٹورز کے اوپر بے نظیر انکم سپورٹ کے کارڈ ہولڈرز کو ڈسکاؤنٹ ملے گا 5%۔ شہراز بہت شکریہ آپ کا۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ محمد نعیم صدو کی زیر صدارت پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی کا اجلاس، ڈی او انڈسٹری عارف حسین نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کارکردگی بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ رواں ماہ میں 4097 انسپیکشنز کی گئی، خلاف ورزی پر مختلف دکانداروں کو 12 لاکھ روپے سے زائد جرمانے، 19 گرام فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو فیلڈ میں نکلنے کی ہدایت بھی کی۔ جنگ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ناصر خان کی زیر صدارت اجلاس، فیلڈ اسسٹنٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا، کسان کارڈ کی رجسٹریشن اور سیزنل فصلوں کی بہتر پیداوار کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ اویس خان سے بات کر لیتے ہیں۔ اویس بتائیے گا۔ بالکل، محکمہ زراعت میں مانیٹرنگ کا جدید نظام لاگو کیا گیا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے، اور اسی حوالے سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ناصر سیال کی زیر صدارت جو ہے پہلی ریویو میٹنگ کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں خصوصی طور پر کسان کارڈ اور کپاس کے حوالے سے پیسٹ اسکاؤٹنگ کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر میرے ساتھ موجود بھی ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا مانیٹرنگ کے نظام کو کس حد تک تبدیل کیا گیا ہے محکمہ زراعت میں اور کس حد تک فائدہ سمجھتے ہیں اس کو کسان تک پہنچنے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو ڈپارٹمنٹ بھی ہوتے ہیں تو وہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اس میں وقتاً فوقتاً ہمارے جو ہے ریویو میٹنگز ہوتی ہیں تاکہ ہمارے جو ٹارگٹس ہیں ان کے جو روٹس ہیں وہ پتہ چلے کہ ہم کون سی پوزیشن میں ہیں۔ تو آج یہ ریویو میٹنگ میں نے کی ہے تو اس میں کافی اچھے جو ہے ٹارگٹس میں ہم جا رہے ہیں، لیکن ابھی ہمیں محنت کی ضرورت ہے اور میں نے دوبارہ ان کو ٹارگٹ سائن کر دیے۔ دن رات ہماری یہ مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ ہمارا جو پیسٹ سپورٹ ہے وہ کھیت میں فارمر کے پاس کھڑا ہے، اس کو اچھا مشورہ دے رہا ہے، اس کی فصل کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ویکلی ریویو بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہم نے سائن کیے تھے وہ کہاں تک پہنچے۔ یقینی طور پر ریویوز جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں فیلڈ اسسٹنٹس کے، اور اس وجہ سے ٹارگٹس بھی اسائن کیے گئے ہیں جس کے ہفتہ وار بنیادوں کے اوپر جو ہے میٹنگز کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ کسان کارڈ کے حوالے سے اور دیگر جو محکمہ زراعت کے پروجیکٹس ہیں اس کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا جا سکے۔ اویس بہت شکریہ آپ کا۔ سٹی صدر رانا نعیم دستگیر خان کے ڈیرے پر سینیٹر روبینہ امجد کا دورہ، ڈپٹی جنرل سیکریٹری پنجاب نور النساء ملک، ڈویژنل صدر سکینہ چودھری اور ضلعی صدر اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ روبینہ امجد خواتین کارکنوں سے گفتگو کر رہی ہیں، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں، اور یہ جو ہمارا سفر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ ایک خاندان کا سفر ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سب ممبران ایک پولیٹیکل پارٹی کے علاوہ ایک خاندان ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے سے اس پارٹی کے رشتے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو اتنا پیارا رشتہ ہے ہمارا اس پارٹی کی نسبت سے وہ بڑی بڑی رشتہ داریوں سے بھی جو ہے وہ اوپر ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میں نے باہر اپنی بہنوں سے بھی یہی بات کی، میں اپنے بھائیوں سے بھی یہی بات کروں گی کہ الیکشن کا سال آنے میں کچھ پتہ نہیں چلتا، الیکشن
کب ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس دفعہ یہ چیز جو ہے نا یقینی بنانی ہے، چاہے ہمیں اس کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگانی پڑے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے اقتدار میں لے کر آنا ہے۔ پاکستان کے سارے مسائل کا حل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ایک پارٹی کو اس ملک پہ مسلط کیا گیا، جس نے نفرت کی سیاست کی، جس نے انتشار کی سیاست کی، جس نے لوگوں کے دلوں میں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا بیج بویا، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے پیار محبت کی سیاست کی ہے، درگزر کرنے کی سیاست کی ہے۔ تو ہمیں اپنے مشن کو، اپنے ملک کے لیے، ہمارے پیارے پاکستان کے لیے، ہم نے بی بی کی شہید کے مشن کو، ہم نے بھٹو شہید کے مشن کو آگے لے کے بڑھنا ہے، اپنے ملک کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کر جانا ہے۔ اور کیونکہ آپ نے دیکھا جیسے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا پروگرام ہے۔ اس طرح کے ابھی میں فیصل آباد گارمنٹ سٹی یہاں پر ایک ہے، جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ اس کا جو اوپننگ ہوئی، جو اس کا افتتاح ہوا، وہ بھی آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ پہ ہوا ہے، وہاں ان کی تصاویر لگی ہوئی ہیں۔ جتنے پاکستان میں بڑے بڑے منصوبے ہیں، یا وہ بھٹو صاحب کے وقت کے ہیں، یا وہ بی بی شہید کے وقت کے ہیں، یا وہ ہماری جو حکومت 2008 سے لے کر 2013 کی رہی ہے، رانا فاروق صاحب کی بھی میں نے وہاں تصاویر دیکھی گارمنٹ سٹی میں، وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے۔ ہمیں یہ اپنے ملک کے لیے اب آگے بڑھنا ہے، اور اگلا وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی ہم سب کی کوشش کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پنجاب حکومت منصوبوں کا آڈٹ بھی کرنے لگی، پبلک سیکٹر بلڈنگز کے مرمتی کاموں کی جانچ کی جائے گی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے عمران اسلم سے۔ عمران بتائیے گا۔ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کی جانب سے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد ڈویژن نمبر کے ایکشن سے مینٹیننس اینڈ ریپیئر کی مد میں ہونے والے تمام تر فنڈز کی تفصیلات اور جانچ پڑتال کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ان سے تفصیلات مانگی گئی ہیں کہ فیصل آباد میں M&R کے شعبہ سے کن کن اسکیم کے لیے فنڈز مانگے گئے ہیں، ان کی ویریفیکیشن کی جائے گی، اور کمیٹی تمام تر جو اسکیمیں ہیں ان کا پریویو کرے گی، اور ابھی جتنے بھی فنڈز جو ہے M&R کے تحت خرچ کیے گئے ہیں ان کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں۔ اور محکمہ کمیونیکیشن ورکس ڈپارٹمنٹ کے مالی سال 2023 اور 22 کا جو آڈٹ تھا، اس حوالے میں جو ہے تفصیلات کے حوالے سے اسی تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے تفصیلات کوٹ کی جائیں گی، اور ابھی ڈائریکٹر مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کی جانب سے فیصل آباد، جنگ، ٹوبا اور فیصل آباد کے ایکشن سے M&R کے تحت ڈیمانڈ کی گئی اسکیموں کے ساتھ ساتھ خرچ شدہ M&R کے فنڈز کی ویریفیکیشن اور جانچ پڑتال کے حوالے سے تفصیل۔ عمران بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو بتائیں، فیصل آباد کی کبڈی کھلاڑی نیوزی لینڈ کبڈی فیڈریشن میں دھاڑیں گے۔ نیوزی لینڈ کبڈی فیڈریشن نے فیصل آباد کے مدثر اور مانی ملہی کو ویزے جاری کر دیے۔ کینیڈین کبڈی کلب کھلاڑیوں کو کینیڈین کلبوں میں کھلانے کا عندیہ دے چکا ہے۔ شوکت سپوالا اور ہیرا بٹ سمیت دیگر کھلاڑی کینیڈین کلبوں میں کھیلیں گے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، فیصل آباد کی کبڈی کھلاڑی اب نیوزی لینڈ کبڈی فیڈریشن میں دھاڑیں گے۔ نیوزی لینڈ کبڈی فیڈریشن نے فیصل آباد کے مدثر اور مانی ملہی کو ویزے جاری کر دیے۔ کینیڈین کبڈی کلبز کھلاڑیوں کو کینیڈین کلبز میں کھلانے کا عندیہ بھی دے چکا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں، ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر فیصل آباد مظفر علی رانجھا ریٹائر ہو گئے۔ مظفر علی رانجھا کو پروٹوکول کے ساتھ ان کی رہائش گاہ پہنچایا گیا۔ زدار حسین سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا زدار۔ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر مظفر علی رانجھا آج مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ایسے میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ان کی الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر مظفر علی رانجھا موجود ہیں۔ جی سر، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ آج رخصت ہو رہے ہیں۔ جی میں نے تقریباً 28 سال 4 ماہ نوکری کی ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ نے مجھے بہت عزت دی ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت کام کیا ہے، اور ان تمام دوستوں نے میری حوصلہ افزائی کے لیے بہت اچھی پارٹیز کا اہتمام کیا ہے، اور عزت کے ساتھ مجھے دفتر سے رخصت کر رہے ہیں، اور
आइंदा अल्लाह पाक इन्हें भी खुश रखे और मुझे भी, मेरी भी ज़िंदगी आसान करे। 22 साल और 4 महीने जो है ड्यूटी के फ्रेशर अंजाम दिया, जिसके बाद आज मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद वो रिटायर हो रहे हैं। जी अज़ादार, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं, फैसलाबाद पुलिस लाइन्स में गर्ल्स डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम। तकरीब में लेडीज़ पुलिस एहलकार और अफसरान की जानिब से शिरकत की गई। अहमद साद से बात करते हैं इस हवाले से। अहमद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पुलिस लाइन्स में गर्ल्स डे के हवाले से जो है वो तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जो है वो तमाम जो लेडीज़ पुलिस एहलकार हैं उनकी जानिब से शिरकत की गई, जहाँ पर जो है वो CPO कमरान आदिल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। और जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, एहलकार हैं, उनमें जो है वो सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। इसी वाले से CPO कमरान आदिल मौजूद है। अच्छा सर, क्या कहते हैं, आज जो है वो सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए हैं जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, और आज गर्ल्स डे है, क्या कहते हैं? ये आज इंटरनेशनल गर्ल्स डे है जी, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और हमने भी ये इस दिन को इस्तेमाल किया कि हमारी जो बेटियां हैं पुलिस में, जो बड़ी बहादुरी के साथ फैसलाबाद की बेटियां हैं, फैसलाबाद की हमारी बहनों बेटियों की हिफाजत करती हैं, हम उनको बुला के उनको एक्नॉलेज करें, रिस्पेक्ट दें और इनको मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ। आपको पता है हमारी आबादी मुल्क की जो है वो 50% से तकरीबन ख़वातीन ही हैं, तो इनका रोल आगे आने वाले सालों में बढ़ना है और हमें बतौर सोसाइटी इसको कबूल करना है, बतौर ऑर्गेनाइजेशन कबूल करना है। और ये बहुत अच्छी ड्यूटी करती हैं, ये घर को भी देखती हैं और ये अपनी प्रोफेशनल काम भी बहुत बहादुरी के साथ बाहिम्मत तरीके से, वी कॉल देम वुमेन ऑफ स्टील, तो ये वुमेन ऑफ स्टील है एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट देम, वी मस्ट सैल्यूट देम। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि CPO कमरान आदिल का भी ये कहना है कि इनकी जानिब से जो लेडीज़ पुलिस एहलकार हैं घर के साथ साथ जो है वो ड्यूटी के फ़राइज़ भी सारा अंजाम देती हैं। इस हवाले से गर्ल्स डे की तकरीब में जो वो आज उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी करने वाली लेडीज़ पुलिस में जो सर्टिफिकेट। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद होलसेल क्लॉथ हाउस एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी, सरपरस्त आला शेख मोहम्मद यूसुफ मोती तकरीब में मौजूद। आइए आपको तकरीब में लिए चलते हैं। मैं सबसे पहले मेरे अकाबरीन, मेरे बहुत ही अच्छे मुअज़्ज़ज़ दोस्त, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और तमाम दोस्त जो आज तशरीफ़ लाए हैं हमारी इस मीटिंग में, मैं उनको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उनका दिल की अताह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज इस मीटिंग में तशरीफ़ लाए। बात यह है कि हम हर साल बाद, हर 2 साल के बाद एक मीटिंग करते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि उस मीटिंग में जो भी बातें होती हैं वो इस मीटिंग के बाद ख़त्म हो जाती है। आज जब हम एग्जीक्यूटिव कैबिनेट की मीटिंग 2-3 दिन पहले कर रहे थे तो हमने प्लान पहले किया कि साबका रवायात के मुताबिक हम किसी MNA को बुलाएं, किसी MPA को बुलाएं, किसी मिनिस्टर को बुलाएं। तो ज्यादातर साथियों का यह कहना था कि वो MNA MPA आते हैं, चीफ गेस्ट बनते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उन्होंने आज तक कभी छोटे दुकानदार भाइयों के साथ ना तो कभी कोई यकजहती की, ना उनके लिए कभी कोई काम किया। ये इंतहाई अफसोस के साथ हमें कहना पड़ा। और उस मीटिंग के बाद यही डिसाइड हुआ कि नहीं, चूंकि हम टेक्सटाइल सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, हमने सिर्फ उन बंदों को बुलाना है जो बंदे हमारे लीडर हैं, जो बंदे हमारे लिए काम करते हैं, बस इनफ। उसके लिए मैं, हमारा ये जो गुलदस्ता सजा बैठा है आज अल्हम्दुलिल्लाह, राउस कंदरे आजम साहब, चौधरी शफीक अंजम साहब, मियां जफर इकबाल साहब, असलम बल्ली साहब, हबीब अहमद गुज्जर साहब, आफ्ताब भट्ट साहब, ये वो इधर मलक इकबाल साहब बैठे हैं, शेख सईद हनीफ है, अयूब मंच साहब है, फाजिल साहब है, ये वो बंदे, मलक अशरफ साहब, वेलकम जी, मलक अशरफ साहब लेट आए थोड़ा सा। तो ये वो बंदे हैं कि जिनको हम जब मर्जी फोन करके अपने मसाइल की बात कर सकते हैं। और ये चूंकि हबीब अहमद गुज्जर साहब ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन से, असलम बल्ली साहब, राउस कंदरे आजम साहब ये चैम्बर से, चौधरी शफीक अंजम, मियां जफर इकबाल साहब फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के साथ, और चूंकि हम लोग फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के साथ ज्यादातर एफिलिएशंस, हर मामले में हम उनके साथ चलते हैं, क्योंकि कभी भी चौधरी शफीक अंजम साहब, मियां जफर इकबाल साहब, ये वो बंदे हैं राव साहब के जैसे अवामी नुमाइंदे, अवामी लीडरान हैं। मैं कहूंगा कि उनके लिए कम से कम क्लैपिंग होनी चाहिए। मैं माजरत के साथ, ये खासकर 2 बंदों के लिए, कि ये वो 2 बंदे हैं कि जब भी पिछले दिनों में भी वो एक हड़ताल का सिलसिला आया तो अपडेट करें आपको। फैसलाबाद होलसेल क्लॉथ हाउस एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी, सरपरस्त आला शेख मोहम्मद यूसुफ मोती तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद होलसेल क्लॉथ हाउस एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी।
ہفتے میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں بطور اپنے عہدوں کا نام بولیں تاجروں کے حقوق کا خیال رکھوں گا، تمام تاجر بھائیوں کی مشکل گھڑی میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا، یہ تنظیم کے دستور کا پابند رہوں گا، کسی بھی دکاندار بھائی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ اور اسی کے ساتھ ان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔